اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم۔ باب ایمانداروں کا ایک دوسرے سے کم زیادہ ہونا اور یمن کے لوگوں کا ایمان زیادہ ہونا۔ حدیث نمبر 181، اردو ترجمہ۔ ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اپنے ہاتھ سے یمن کی طرف، جو ایک ملک ہے جزیرہ عرب میں جنوبی مشرق جانب مدینے سے۔ اس میں بہت سے شہر اور بستیاں ہیں، صنعا وہاں کا مشہور شہر ہے، اور فرمایا خبردار رہو، ایمان ادھر ہے، اور کڑاپن اور دلوں کی سختی ان لوگوں میں ہے جو چلایا کرتے ہیں اونٹوں کی دم کی جڑ کے پاس، جدھر سے شیطان کے دو سینگ نکلتے ہیں، یعنی قوم ربیہ اور مضر۔ حدیث نمبر 182، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یمن کے لوگ آئے خود مسلمان ہونے کو، وہ لوگ نرم دل ہیں، ایمان بھی یمن کا، فقہ بھی یمن کی، اور حکمت بھی یمن کی۔ حدیث نمبر 183، اردو ترجمہ۔ مندرجہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 184، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس یمن والے آئے، ان کے قلب ضعیف اور فواد نرم ہیں، فقہ بھی یمنی ہے اور حکمت بھی یمنی ہے۔ حدیث نمبر 185، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفر کی چوٹی مشرق کی طرف ہے، اور بڑائی و شیخی مارنا اور فخر و گھمنڈ کرنا گھوڑے والوں اور اونٹ والوں میں ہے، جو چلاتے ہیں، اور دبر والے ہیں، اور غریبی اور نرمی بکری والوں میں ہے۔ حدیث نمبر 186، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یمن میں ہے اور کفر پورب کی طرف ہے، اور غریبی اور اطمینان بکری والوں میں ہے، اور گھمنڈ اور دکھاوا شور کرنے والوں میں ہے، جو گھوڑے اور اونٹ رکھتے ہیں۔ حدیث نمبر 187، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، بڑائی اور گھمنڈ کرنا شور کرنے والوں میں ہے، جو اونٹ رکھتے ہیں، اور غریبی اور مسکینی بکری والوں میں ہے۔ حدیث نمبر 188، اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے، اتنا اضافہ ہے کہ ایمان یمن والوں میں ہے، حکمت یمن والوں میں ہے۔ حدیث نمبر 189، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یمن والے آ گئے ہیں، یہ لوگ نرم دل اور کمزور دل والے ہیں، ایمان یمن والوں میں ہے، حکمت یمن والوں میں ہے، مسکینی بکریاں چرانے والوں میں ہے، اور فقر و غرور اور شور و غوغا اونٹ چرانے والوں میں ہے، جو مشرق کی جانب رہتے ہیں۔ حدیث نمبر 190، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس یمنی آئے ہیں، یہ بہت نرم دل اور رفیق القلب ہیں، حکمت اور ایمان یمن میں ہے، اور کفر کا سر چشمہ مشرق میں ہے۔ حدیث نمبر 191، اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی آئی ہے، صرف اس میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ کفر کا سر چشمہ مشرق کی طرف ہے۔ حدیث نمبر 192، اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ حدیث نمبر 193، اردو ترجمہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دلوں کی سختی اور کھرکھرا پن یورپ
کھرکھراپن پورب والوں میں ہے اور ایمان حجاز والوں میں۔ باب جنت میں مومن ہی جائیں گے اور مومنوں سے محبت رکھنا ایمان میں داخل ہے اور سلام کا رواج دینا محبت کا سبب ہے۔ حدیث نمبر 194، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بہشت میں نہ جاؤ گے جب تک ایمان نہ لاؤ گے، اور ایماندار نہ بنو گے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ رکھو گے، اور میں تم کو وہ چیز نہ بتلا دوں جب تم اس کو کرو تو آپس میں محبت ہو جائے، اسلام ہو جائے، سلام کو آپس میں رائج کرو۔ حدیث نمبر 195، دوسری روایت بھی ایسی ہی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ بہشت میں نہ جاؤ گے جب تک ایمان نہ لاؤ گے آخر تک۔ ابو معاویہ اور وقیع کی حدیث کی طرح۔ باب دین خیر خواہی، سچائی اور خلوص کو کہتے ہیں۔ حدیث نمبر 196، اردو ترجمہ۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین خلوص اور خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم نے کہا، کس کی خیر خواہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی اور اس کی کتاب کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کے حاکموں کی اور سب مسلمانوں کی۔ حدیث نمبر 197، مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 198، اس سند سے بھی مذکورہ بالا روایت کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 199، جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے پر اور زکوٰۃ دینے پر اور ہر مسلمان کی خیر خواہی پر بیعت کی۔ حدیث نمبر 200، جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مسلمان کی خیر خواہی کے لیے بیعت کی۔ حدیث نمبر 201، اردو ترجمہ۔ جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، سن لینے اور مان لینے کی، یعنی جو حکم آپ فرمائیں گے اس کو سنوں گا اور بجا لاؤں گا۔ پھر آپ نے مجھے سکھلا دیا، اتنا اور کہہ جہاں تک مجھے قدرت ہے۔ یہ آپ کی کمال شفقت تھی اپنی امت پر کہ شاید کوئی حکم دشوار ہو اور نہ ہو سکے تو بیعت میں خلل آوے، اس لیے اتنا اور بڑھا دیا کہ جہاں تک مجھ سے ہو سکے، اور اس بات پر میں نے بیعت کی کہ ہر مسلمان کا خیر خواہ رہوں گا۔ باب گنہگار سے ایمان کے جدا ہو جانے، یعنی گناہ کرتے وقت ایمان کا کمال نہ رہنے کا بیان۔ حدیث نمبر 202، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں زنا کرتا زنا کرنے والا مگر زنا کرتے وقت وہ مومن نہیں ہوتا، اور نہ چور چراتے وقت مومن ہوتا ہے، اور نہ شراب پینے والا شراب پیتے وقت مومن ہوتا ہے۔ ابن شہاب نے کہا، مجھ سے عبد الملک بن ابی بکر نے بیان کیا کہ ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث اس حدیث کو روایت کرتے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، پھر کہتے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس میں اتنا اور ملا دیتے تھے نہ لوٹنے والا ایسی لوٹ جو بڑی ہو، یعنی حقیر چیز نہ ہو، جس کی طرف لوگوں کی نظر اٹھے، لوٹتے وقت مومن ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 203، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں زنا کرتا زانی۔ باقی حدیث وہی ہے جو گزر چکی ہے، اس میں ذات شرف کے الفاظ استعمال نہیں ہوئے۔ حدیث نمبر 204، اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے، اس میں نہبہ کا ذکر ہے، ذات شرف مذکور نہیں۔ حدیث نمبر 205، اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی تمام راویوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 206، اس سند سے بھی وہی حدیث روایت کی گئی ہے۔
حدیث نمبر 207، یہ حدیث بھی زہری کی روایت کی طرح ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ علا اور صفوان کی حدیث میں برفع الناس الیہ فیہ ابصارہم کے الفاظ نہیں ہیں، اور حمام کی حدیث میں یرفع الیہ المؤمنون عینہم کے الفاظ ہیں۔ اس میں اضافہ ہے کہ لا یغل، پس تم بچتے رہو۔ حدیث نمبر 208، اردو ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا کرنے والا جس وقت زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا، چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، اور شرابی جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، اور توبہ اس کے بعد قبول ہوگی۔ حدیث نمبر 209، مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے، چند الفاظ کے اختلاف کے ساتھ۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 181 سے 209 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔